السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزرے رمضان میں جو لوگ بہت خوش بھی تھے اور بہت صحت مند بھی تھے، مگر اس رمضان وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو یہ گارنٹی تھی کہ آنے والا رمضان بھی وہ زندہ ہوں گے؟ ان کو خبر نہ تھی؟ کیا ان کو علم تھا کہ آنے والا رمضان ان کی زندگی کا رمضان ہی نہیں ہوگا؟ بالکل بھی نہیں تھی۔ ہم لوگ رمضان کو اب ایک تہوار کی طرح لینے لگ گئے ہیں، جس کا ہماری زندگی میں مقصد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ 30 دن ہم لوگوں نے لگاتار بھوکے پیاسے رہنا ہے، وہ بھی لگاتار نہیں، بیچ بیچ میں سے روزے چھوڑے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ کبھی آنکھ نہیں کھل رہی، کبھی دل نہیں کیا، کبھی بس رکھا ہی نہیں، یا پھر ان روزوں کو رکھنے کے بعد آنے والی عید معنی رکھتی ہے، جس پر آپ رنگ رنگ کے لباس پہنتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں آتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ بس اللہ ماشاء اللہ شاید کم ہی لوگ ہوں گے جو رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، رمضان کو اس خوف اور اس ملامت میں اور روتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ کہیں یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا سارا دن دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے ہی گزرتا ہے؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ٹائم پاس کر لیا جائے، افطاری میں ٹائم باقی ہے تو سو کر گزار لیا جائے۔ اور اب تو بلکہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں، یعنی کہ رات بھر جاگا جاتا ہے، سحری کی جاتی ہے اور سویا جاتا ہے، اور ایسا سویا جاتا ہے کہ ظہر سے پہلے نہ تو بڑے اٹھنے کا نام لیتے ہیں نہ بچے اٹھنے کا نام لیتے ہیں، اور پھر ظہر کے ٹائم پہ اٹھا جاتا ہے اور پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کا مقصد آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا، اللہ کے ذکر میں مشغول کرنا ہے، مگر آپ تو رمضان سو کر گزار رہے ہیں۔ رات بھر آپ لوگ جاگتے ہیں اور وہ بھی عبادات کے لیے نہیں، رات بھر جاگا جاتا ہے موبائلز پر، ٹی ویز پر، تاکہ سحری تک جاگا جائے، پھر سحری میں باقاعدہ سے بڑے ٹشن کے ساتھ سحری کی جاتی ہے، اور پھر فجر کی نماز بھی بس جیسے آپ اللہ پر بڑا احسان کر رہے ہیں اس طرح سے ادا کی جاتی ہے، اور پھر جو اوندھے سویا جاتا ہے تو پھر ظہر تک کچھ خیر خبر نہیں۔ کیا یہ آپ روزوں کا تقدس قائم کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ روزوں کی محبت میں اللہ کی قربت کو پا رہے ہیں؟ غور و فکر کیجئے، جب آپ اتنی دیر سوئیں گے اور اتنا زیادہ سوئیں گے تو آپ کے منہ سے ایک ناخوشگوار سی اسمیل آتی ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور یہ جو میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو بہت پسند ہے۔ اتنا تو عقل ہونا چاہیے نا آپ کو کہ کون سی ایسی ناخوشگوار اسمیل ہے جو آپ کے اللہ کو پسند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اسمیل پسند نہیں ہے کہ آپ رات بھر جاگیں، سحری میں طرح طرح کے کھانے کھائیں اور خوب ٹھوس کر کھائیں، اور پھر فجر سے لے کے ظہر تک اوندھے منہ سوئے رہیں، اور پھر جب آپ اٹھیں اور آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہو اور پھر کوئی شکوہ کرے تو آپ کہیں یہ اسمیل تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، روزے دار کے منہ کی اسمیل ہے یہ، تو معذرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ اسمیل پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور اسے پاکیاں ہی پسند ہیں، اور پاکیاں معطر خوشبوؤں سے ہی
لبریز ہوتی ہیں۔ رات بھر آپ عبادت کریں، سحری میں اتنا ہی ہلکا کھائیں جتنا کہ آپ کے نبی نے لیا، فجر کی نماز پڑھیں، سورج طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، قرآن جیسے خوبصورت بہترین رہنما کا ساتھ پاتے ہوئے اللہ کی ہدایتوں کو تلاش کریں۔ آرام بھی کریں دن میں، مگر بہت کم، تو پھر اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ واللہ آپ کے منہ میں سے ایک بہت ہی بھینی سی خوشبو آئے گی جس کو آپ خود محسوس کریں گے، وہ ہے روزے دار کے منہ سے آنے والی وہ معطر خوشبو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے طرح طرح کے کھانے کھا کر سو جانے کے بعد اٹھنے پر آپ کے منہ سے آنے والی گندی اسمیل پسند نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ رمضان میں بھی آپ لوگوں نے اپنے ہی طریقہ کار بنا لیے ہیں۔ آپ اپنے طریقے سے رات کو اور دن کو لے کر چلتے ہیں رمضان میں بھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصحابہ کرام رمضان سے کئی ماہ پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر و عافیت سے اس رمضان کو ہمیں عطا کر۔ مگر آپ کس طرح سے رمضان کو پا کر اس میں شامل ہو کر اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ رمضان کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ جی، رمضان انسان کے اور اللہ کے درمیان قربتیں قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی رات بھی عطا کرتا ہے جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کو آپ کس طرح سے تلاش کریں گے؟ آپ اس رات کو اس طرح سے تلاش کریں گے کہ رات بھر آپ کا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے، غیر محرم عورتوں اور مردوں سے چیٹنگ کرنے میں گزرتا ہے؟ جی، بہت ساری فون کمپنیز نے بہت بڑے بڑے پیکیجز اس لیے آپ لوگوں کو دے دیے ہیں کہ آپ لوگ رات بھر چیٹنگ پر لگے رہیں، رات بھر فون کالز پر لگے رہیں، اور ایسا ہی ہے۔ رات بھر آپ لوگ فونز پر غیر محرم عورتوں اور غیر محرم مردوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور نفس آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بعد میں نکاح تو کرنا ہی ہے۔ بعد میں نکاح کرنا ہے تو کیا آپ تمام رات اس طرح سے ضائع کریں گے؟ آپ اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہی کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو اتنے بڑے بڑے اور آسان پیکیجز میں اور سوشل میڈیا میں اور ایپس میں اس طرح سے الجھا دیا ہے کہ وہ قیمتی ترین افضل ترین رات آپ کے قریب سے گزر جائے اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ یہ ہے وہ غفلت، یہ ہے وہ بدبختی جس میں ہمیں ان لوگوں نے ڈال دیا ہے جو خود تو سراسر خسارے میں ہیں ہی، ہمیں کیسے وہ اللہ کی بہتریوں کی طرف جاتا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ رمضان کو آپ نے صرف کھانے پینے کا ذریعہ، کپڑے پہننے کا ذریعہ اور دنیاوی جھنجھٹوں میں ہی ضائع کر دینا ہے، بنا یہ سوچے کہ کیا یہ رمضان اگلی مرتبہ آپ کی زندگی میں آئے گا؟ کیا آپ کو پورا یقین ہے؟ آپ کو غافل کر دیا گیا ہے، آپ غافل ہو چکے ہیں، بالکل غافل۔ آپ سوچنے یا پرواہ کرنے کی طرف آئیں کہ کہیں یہ رمضان آپ کا آخری رمضان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیہ۔